من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم علماء ذی احتشام مفتیان شرع متین مشائخ اعظام خاص طور پر سید السادات حضرت استاد العلماء علامہ سید زاہد حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور ہماری جماعت کے بہت ہی بڑے محقق اور صاحب مطالعہ اور مسنت تدریس کی زینت حضرت علامہ مفتی محمد عبدالرسول منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جیسا کہ ہمارے پیش رو مقررین میں سے حضرت مولانا بوستان قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ میں ایک بڑا اچھا انقلاب دیکھ رہا ہوں، اور ان کا اشارہ تھا آج کی اس محفل میں استاد العلماء رئیس المتکلمین اور رئیس المناطقہ حضرت علامہ سید زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی کی طرف یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف عطا فرمایا ہے کہ دوسرے آدمی کی صلاحیت کو قبول فرما لے، اور ایسا ذہن اور ایسا دماغ عطا فرمایا ہے کہ جو آدمی مسلک کے لیے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی جائے جہاں تک ہو سکے۔ اور اگر ہمارے اکابرین بزرگان دین کا آپس میں دیکھیں، دو مومنوں کا، دو مسلمانوں کا غلط فہمی میں مبتلا ہو کے اختلاف کا شکار ہو جانا، یہ بعید عقل بھی نہیں ہے، بعید قیاس بھی نہیں ہے، اور نہ فطرت کے خلاف ہے۔ ہوا ہے، ہوتا آ رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ لیکن اس اختلاف کو اگر ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم کا جب اس آیت پر عمل کرنے کا وقت آیا ہے تو میدان میں سید زاہد حسین شاہ صاحب ہی نظر آئے۔ اور میں اپنی بات بھی عرض کر دوں، مجھے اگر یہ پتہ نہیں چلتا نا کہ آج کے یوم تاسیس میں قبلہ سید صاحب نے تشریف لانی تو شاید میں بھی نہ آتا۔ تو حضرات گرامی، ہمارے علماء کرام کے خطابات آپ نے سنے۔ آج کی جو مرکزی شخصیت ہے مضمون کے حوالے سے، وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم القدسیہ، اگر گفتگو سے پہلے میں ان کے بارے میں ایک شعر انہی کی نظر کر دوں، موجود ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے کہ جذبات محبت ہیں، یہ پہنچ جاتے ہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ اللہ کی ذات کے لیے کسی کے لیے مشکل ہے، سب کے لیے مشکل ہے، لیکن خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ایک شخصیت میں سارے زمانے کو اکٹھا کر، سارے زمانے کی صلاحیتیں اکٹھی کر۔ اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ تو علامہ، اچھا ایک بات میں بھول جاؤں گا، میرے
عزیز علامہ اشفاق عالم صاحب نے میرے اعلان کرتے ہوئے لفظ سید بولا ہے، کیونکہ یہ میرے تلامذہ میں سے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں. سید کے لفظ کے جو معانی ہیں ان میں سے ایک جناب کے معنی بھی ہے. اگر یہ ان کی یہی مراد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہی ہے. لیکن اگر سبقت لسانی سے چلا گیا ہے تو میں اب تم سب حضرات کے سامنے خیال پیدا کر جو مدریز ابھی سید بننے شروع ہو گئے ہیں. اچھا، تو علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ہم نے بہت عرصہ آپ کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو بطور مثال کے عرض کیا کرتا ہوں کہ کام کرنے کا اور آرام نہ کرنے کا یہ سلیقہ طاہر القادری نے دیا ہے. اگر لفظ ہے بھئی کام 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 تو یہ ڈکشنریوں میں لکھا ہوا ملے گا، اور اگر عملی شکل میں دیکھنا چاہو تو پروفیسر طاہر القادری کی شخصیت پہ. اور جس وقت منہاج القرآن کی بالکل ابتدائی سٹیج تھی اور اس کی بارے میں اجلاس ہو رہے تھے اور میٹنگ ہو رہی تھی، احباب آ رہے تھے، بورڈ آف ڈائریکٹر بن رہے تھے، اساتذہ اکرام کی جو ہے تنظیمیں بن رہی تھیں، اور بڑے بڑے اچھے اصحاب علم سے اس وقت حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ الواسعہ وہ بھی بقید حیات تھے اور آپ تشریف لایا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اکثر میٹنگز میں جب ان کے پاس وقت ہوتا تھا تو منہاج القرآن کی جو میٹنگز ہیں ان میں تشریف لاتے اور بڑی اچھی اپنی جو تجرباتی، علمی، عملی جو ان کی تجاویز ہوتی وہ ارشاد فرمایا کرتے، اور پروفیسر صاحب ان کو بڑی غور سے نوٹ کرتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش فرماتے. تو حضرات گرامی، آپ حضرات کو بھی اس سفر کا پتہ ہے. جب یہ شروع ہوا اور ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کے دستوں بازو بننے کی سعادت عطا فرمائی، ہمیں بھی پتہ ہے. ایک عالم دین اس دور کے اندر مختلف مجالات میں، مختلف میدانوں میں، مختلف شعبہ جات میں محنت، ترقی اور اپنی تحقیق اور تدریس اور تفسیر اور حدیث اور فقہ اور باقی جو بدعقیدگی کے جتنے بھی معاملات تھے ان کے اوپر کام اور ان کے جوابات، یہ پروفیسر محمد طاہر القادری کا ایک ایسا خواب تھا جس کی وہ تعبیر خود اپنی زندگی ہی میں دیکھنا چاہتے تھے اور اپنی زندگی ہی کو تعبیر بنانا چاہتے تھے. لہذا زندگی کو تعبیر بھی بنایا انہوں نے اور زندگی میں وہ تعبیر دیکھ بھی رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی وہ خوش نصیب لمحہ لائے کہ جس خوش نصیب لمحے کے لیے میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو مجھے خود ان کے ساتھ کرنے، سننے اور بیٹھ کے اساتذہ کرام اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساتھ میٹنگز کرنے میں جو سننے کو آئیں جن کو مشاہدہ کہا جاتا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ کتابوں کے مطالعے سے، کسی کی تقریر کے حوالے سے، کسی سے سن کے، کسی کی سن کے، یہ نہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے. ہمارا بزرگوں پر، بزرگوں کی تحقیق پر، بزرگوں کے علم پر، بزرگوں کے عمل پر ہمارا اعتماد ہے، اسی لیے تو ہم مقلد ہیں. آج حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے ان کے مطالعے سے اور ان کے جو فیضان تھا وہ اسی طرح سے چلا آ رہا ہے نا. اب کوئی ہر آدمی امام ابو حنیفہ بننے کی کوشش تو نہیں کرتا، نہ ہی بن سکتا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جس منصب کے لیے اللہ نے جس کو پیدا فرمایا ہے وہ منصب اس کو عطا کر دیا، اور اس نے اس منصب کو اگر سنبھال لیا ہے
تو پھر وہ سنبھل گیا ہے. اور پروفیسر طاہر القادری ان شخصیات میں سے جس منصب کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے. اس آدمی کو منصب سنبھالنے کی بھی تو صلاحیت اللہ نے بخشی ہے اور منصب کو آگے پھیلانے کی صلاحیت بھی بخشی ہے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. آج ایک طاہر القادری ہے, پھر جدھر دیکھو گے طاہر القادری ہی نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے علم و عمل سے خلق کثیر کو جو نفع پہنچ رہا ہے اس سے زیادہ نفع پہنچائے, اور جو اس چشمہ صافی سے ایک ایک یا دو دو گھونٹ بھر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عمر خضر عطا فرمائے.